اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الحم ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور صادقین و سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی اور سچ بولنے والوں کا ساتھ انسان کی زندگی میں وہ ضروری اور ناگزیر امر ہے کہ جس کے بغیر نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں۔ سچائی وہ صفت ہے، وہ خصوصیت ہے جو انسان کو ہم دنیا میں نجات دینے والی ہے، ہم آخرت میں۔ انسان کی دنیا اور آخرت اگر کسی صفت اور خصوصیت کی وجہ سے انسان کو نجات دے سکتی ہے تو وہ سچائی ہے، حق شناسی ہے اور باطل سے دوری ہے۔ حق شناسی ایک ایسا امر ہے جو آپ کے لیے اتنا اہم ہے، ہر انسان کے لیے، کہ دنیا میں پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو بنایا حق کے ساتھ بنایا، اور اسی حق کی تلاش، اسی حق تک پہنچنا، اسی حق تک رسائی حاصل کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف مشاہدہ کریں، ائمہ اطہار کی زندگی کی طرف دیکھیں، ان کی تعلیمات کی طرف دیکھیں، تو آپ کو دو مین چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ ہم جس طریقے سے انبیاء کی تعلیمات کی طرف جاتے ہیں، انبیاء کے ادوار میں جب توحید نہیں تھی، وحدانیت کی طرف لوگ نہیں تھے، لوگ بت پرست تھے، کفار تھے، کافر تھے، ہر نبی نے آ کر سب سے اہم پیغام دیا وہ وحدانیت کا تھا۔ ہر نبی نے کہا، حضرت آدم سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء لوگوں کو متوجہ کرتے آئے کہ اللہ ایک ہے، قیامت نے آنا ہے، انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اس دنیا کے لیے انسان کو بنایا نہیں گیا ہے، ہر انسان نے بالآخر اس دنیا سے جانا ہے اور قیامت کا مشاہدہ کرنا ہے، اور وہاں پہ اس کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور گزرا، لوگ خدا کی وحدانیت کا اعتراف کیا، مسلمان بن گئے، اور جب وہ دیندار ہو گئے، ان کو مومن بنانا تھا۔ پہلا مرحلہ اسلام کا تھا اور دوسرا مرحلہ ایمان کا ہے۔ ہر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلم ہے، مسلمان ہے، لیکن کون مومن ہے جو اس کلمے کو اپنے دل سے اس کا اعتراف کرے، اس پر یقین کرے، اور اپنے اعمال میں جب وہ لا الہ الا اللہ کو لے آئے، وہ مومن ہو جاتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کا جب دور آیا، اوصیاء کا جب دور آیا، تو انہوں نے دو اہم کام کیے۔ جس طریقے سے انبیاء نے دو اہم تبلیغات و تعلیمات کی، ایک نبوت کی، سب سے پہلے وحدانیت و نبوت اور قیامت کی، اسی طریقے سے اوصیاء نے اور اولیاء اور ائمہ علیہ السلام نے دو اہم کام کیے۔ انہوں نے ایک احیاء کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد کی زندگی اگر آپ دیکھیں، ائمہ علیہ السلام کی، ہر نبی نے، معذرت کے ساتھ ہر امام نے لوگوں کو کربلا کی طرف متوجہ کیا، کربلا کی حقیقت، کربلا کی معرفت، کربلا کے فضائل، ابا عبداللہ الحسین کے فضائل، اور ان تمام چیزوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کربلا کو ایک سرمشق بنایا، کربلا کو آغاز بنایا ظہور مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے۔ کربلا اور ظہور امام زمانہ، یہ دو اہم نکات تھے جن کی طرف ہر ائمہ نے، ہر امام علیہ السلام نے لوگوں کو متوجہ کیا۔ لیکن ہم ایک جگہ پہ غلطی کر جاتے ہیں،
ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم کربلا اور امام زمانہ کے ظہور دونوں میں ایک ہی کام کر رہے ہیں. ہم اس چیز سے کوئی غرض ہی نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. ہم صرف اس چیز سے غرض کر رکھتے ہیں کہ ہم ان سے کیا چاہ رہے ہیں, ہمیں کیا چاہیے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کربلا نے ہم سے کیا مانگا ہے. ہم نے ہمیشہ کربلا سے مانگا ہے, کبھی ہم نے کربلا کو دینے کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں. کربلا ہم سے کچھ نہیں مانگ رہی, لیکن کربلا کا پیغام کیا ہے. انشاءاللہ میرے اس عشرے کا مقصد یہی ہے. موضوع عشرہ دوم جو میں بھی پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے, انشاءاللہ پروردگار مجھے توفیق عطا کرے کہ میں اس نقطے کو آپ کو باور کروا سکوں کہ پیغام کربلا کیا ہے. کیا کربلا جو ہمیں صدا لگا رہی ہے, حل من ناصر ینصرنا کی جو صدا حسین نے کربلا میں عاشورہ کے دن بلند کی تھی, کیا وہ صدا وہیں ختم ہو گئی؟ نہیں, وہ صدا آغاز تھی, اختتام اس کا ظہور امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. لیکن ہم امام حسین کی قبر پر جاتے ہیں, کربلا جاتے ہیں, وہاں پر بھی جا کے زری پر جا کے ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں. مولا گھر دے دے, بچے دے دے, مشکلات ہیں ان کو حل کر دے, بہت سارے مسائل ہیں ان کو حل کر دے. اور جب وہاں پہ بہت ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, کچھ رہ جاتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, جب 15 شعبان آتی ہے تب بھی عریضے لکھ کر ڈال دیتے ہیں کہ یہ دعائیں رہ گئیں, یہ اب امام زمانہ آپ پوری کر دیں. لیکن ہم مانگ تو رہے ہیں, کیا ہماری زندگی کا مقصد فقط مانگنا ہے ائمہ علیہ السلام سے؟ عزیزان من, دعا مسلمات میں سے ہے. آپ نے دعا مانگنی ہے اور دعا وہ اجابت کریں گے. آپ نہیں بھی مانگیں گے تب بھی وہ دیں گے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم نے بنا مانگے ہمیں دی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مانگ کر عطا کی ہیں, اس میں شک نہ کریں, یقین رکھیں کہ کربلا آپ کو دنیا چاہیں گے دنیا دے گی, آخرت چاہیں گے آخرت دے گی. جو بھی آپ کربلا جا کر حسین کی درگاہ سے مانگیں گے, حسین کبھی اپنے دروازے سے سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹاتا ہے. یہ وہ سخی لجپال ہستی ہے جس کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں جاتا. آپ ائمہ علیہ السلام کی درگاہ میں آ کے دیکھ لیجئے. روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بنی عباس کا ایک آفیسر تھا, اس کے گھر میں غلام تھا, اس سے کوئی غلطی ہو گئی, غلام کو اس نے قتل کی دھمکی دی, اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. غلام بھاگ کر مدینہ چلا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی پناہ میں, اور کہا کہ مولا مجھے آپ پناہ دے دیجئے, میرا آقا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. امام نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس, اور اپنے آقا سے کہنا کہ امام جعفر صادق نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم میری ضمانت میں ہو. وہ شخص حیران ہوا, جیسے میں حیران ہوں, آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بنی عباس کے جو افسران ہیں, بنی عباس امام علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امام کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا, قبول کرے گا, اور اس کو ضمانت میں لے لے گا, اس کا ضامن بن جائے گا. وہ شخص نے بھی سوال کیا, مولا وہ تو آپ کے دشمن ہیں. امام نے فرمایا کہ شک نہ کرو, اور جاؤ اور جا کے اپنے آقا سے کہو امام نے تمہیں سلام بھیجا ہے. وہ شخص امام پر یقین کر کے نکل آیا. راستے میں اس نے ایک اعرابی کو دیکھا, وہ آ رہا تھا. اس نے جب اس شخص کو دیکھا, وہ کوئی نجومی تھا, اس نے جب اس شخص کو دیکھا, اس غلام کو دیکھا, اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری آنکھوں میں مجھے موت نظر آ رہی ہے. اس شخص کے قدموں کی طرف دیکھا, کہا کہ تمہارے قدم مجھے موت کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا, اس کے اعضاء و جوارح کی جانب دیکھا, اور کہا کہ تمہارا تمام تر وجود تمہیں موت کی جانب دھکیل رہا ہے, کہاں جاتے ہو؟ پھر اس نے کہا مجھے اپنی زبان دکھاؤ. جب اس شخص نے اپنی زبان دکھائی تو وہ کہنے لگا موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری زبان پر مجھے ایک پیغام نظر آ رہا ہے, جو پیغام تمہیں موت سے دور اور زندگی سے قریب کر دے گا. اس شخص نے اس شخص کی باتیں سنی, غلام نے, اور وہ روانہ ہو گیا. جیسی وہ اپنے شہر پہنچا, اس کے آقا کے غلاموں کو خبر ملی, غلاموں نے اس کو پکڑا, آقا کے پاس لے کر آئے. آقا نے کہا اس کا قتل کرو, اور اس شخص نے کہا کہ آقا آپ نے مجھے قتل کرنا ہے, آپ مجھے قتل کروا دیجئے, لیکن قتل کرنے سے پہلے خلوت میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ صرف سن لیجئے.
آقا نے تمام لوگوں کو باہر بھیجا، غلاموں کو باہر بھیجا، اس کی بات سنی تو یہ شخص کہتا ہے اے میرے آقا، آپ کے غلاموں نے مجھے نہیں پکڑا، میں خود آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میرے ضامن میرا امام ہے۔ جیسے اس شخص نے یہ سنا، اس نے کہا دوبارہ کہو کہ تم یہ کیا کہتے ہو، کیا واقعی امام جعفر صادق نے مجھے سلام بھیجا؟ اس شخص نے کہا ہاں، امام نے واقعاً آپ کو سلام بھیجا اور کہا ہے کہ میرے ضامن میرا امام ہے۔ 2 دفعہ اس نے یہ بات پوچھی۔ سننے کے بعد اس نے کہا مجھے جب سکون ملے گا، جب تمہارے بدن کی رسیاں جو تمہیں میں نے باندھی ہیں ان کو تم میرے بدن پہ باندھ دو، میرے ہاتھوں پیروں کو اس رسیوں میں جکڑ لو۔ اس نے کہا آقا میں آپ کے ساتھ یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ تو اس شخص نے، اس آقا نے اپنی ایک بہت قیمتی انگوٹھی اس غلام کو دی اور کہا کہ آج سے میرے تمام قیمتی اور بڑے امور کے نگران تم ہو۔ عزیزان من، یہ درگاہ وہ درگاہ ہے جو کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتی، جب بھی آپ مانگیں گے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام ہم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم غافلین میں سے نہیں ہیں، ہم تمہیں بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں، وَلَن نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں۔ حالانکہ تم اپنی زندگی کی مصروفیات میں، مشغولیات میں ہمیں بھول چکے ہو، تمہیں میں یاد نہیں رہتا۔ ہم بہت دفعہ بالکل مکمل طور پہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام بھی ہے، کتنا ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کتنے ہم میں سے ہیں جو اپنے بچوں کو امام زمانہ سے آگاہ کرتے ہیں؟ ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں جو امام زمانہ کے ناموں سے واقف ہیں، ان کے اسماء، ان کے القاب سے واقف ہیں؟ کتنے بچے ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ امام نے آنا ہے؟ ہمارے گھر میں کتنا ذکر امام زمانہ کا ہوتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ان سوالوں کے جواب میں ہمارے ایون شیعیان اہل بیت میں بہت کم پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہوگی جن کے گھروں میں امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم بالکل غافل ہیں امام سے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں، انا غیر مغفلین لہم، میں تم سے غافل نہیں ہوں، وَلَن نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور نہ ہی میں تمہارے ذکر کو ہم بھولے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لولا ذالک، اگر ایسا ہوتا کہ ہم تمہیں بھول جاتے، ہم تمہیں فراموش کر دیتے تو تمہارا وہ حال ہوتا۔ کیا حال ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ نزل اللواء، تم پر مصیبتیں نازل ہو جاتی، تم پر مشکلات و مصائب نازل ہو جاتے، اگر جس طرح تم ہمیں بھول گئے ہو ہم تمہیں بھول جاتے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں تم بہت سے ایسے کام انجام دے دیتے ہو جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تم وہ گناہ انجام دے دیتے ہو، لیکن پھر بھی ہم تم سے غافل نہیں ہوتے، ہم تمہیں یاد کرنا نہیں بھولتے۔ اگر ہم تمہیں بھول جاتے تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ، تم پر وہ مصیبتیں آتی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور تمہارا دشمن تمہارا وہ حال کر دیتا کہ تم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ ایک جملہ امام کی شکایت کا، امام فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ ایک نقطے پر اجتماع کر لیتے، ایک نقطے پر اجتماع کر لیتے، اکٹھے ہو جاتے، وہ کون سا نقطہ ہے؟ فرما رہے ہیں کہ وہ وعدہ جو انہوں نے ہم سے کیا ہے اس کی وفا پر اگر ہمارے شیعہ اکٹھے ہو جاتے تو ہمارے اور ان کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی۔ یعنی ہم پیغام کو بھول گئے ہیں، وہ پیغام جو حسین نے حل من ناصر ینصرنا کے تحت اور اس صدا استغاثہ کے بدلے میں ہم سے مانگا تھا، ہم اس وعدے کو بھول گئے۔ ہم بھول گئے کہ ہم نے حسین سے یہ دعا کی تھی۔ ہم بار بار اپنی زندگی میں ایک جملہ دہراتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، خدایا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتے۔ ہم بھول گئے۔ ہم جو زیارت عاشورہ میں بار بار دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، ہم بھول گئے، ہم سب کچھ بھول گئے۔ ہماری زندگیاں کیا ہیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں،
کیا ہم کربلا تو ہمیں یاد رہی، کربلا کا مقصد بھول گئے؟ کربلا جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کربلا پہنچ جائیں۔ عزیزان من، کربلا جانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کربلا کی معرفت مقصد ہونا چاہیے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو جیسا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا، ہم بھی وہی کام حسین کے ساتھ کر رہے ہوں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ یا موسیٰ ہم پر من و سلوہ نازل کرو، خدا سے دعا کی، من و سلوہ نازل ہوتا رہا۔ بنی اسرائیل آتی ہے اور کہتی ہیں کہ یا موسیٰ ہم ان پکے پکائے مرغن کھانوں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ خدا سے کہیں کہ ہمیں پیاز، لہسن، کھیرے اور دالیں دے دے تاکہ ہم کچھ نیا کھا سکیں۔ حضرت موسیٰ وہ پیغمبر خدا جو بنی اسرائیل کے لیے خیرات و برکات و فیوزات و حکمتوں سے لبریز ہو کر آئے تھے، ان کی قوم ان سے فیض حاصل کرنے کے بجائے کہہ رہی ہے، کیا مانگ رہی ہے موسیٰ سے؟ کھیرے، پیاز، لہسن، دالیں۔ حسین کی درگاہ پر جا کر گھر، گاڑی اور دنیا مانگنا بالکل ایسے ہی ہے۔ جب امام حضرت موسیٰ نے جملے سنے بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، پروردگارا یا مجھے ان سے اٹھا لے، مجھے ان سے دور کر دے اور ان کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ میری قابلیت نہیں رکھتے، یہ میرا ادراک نہیں رکھتے، یہ نہیں جانتے کہ میں پیغمبر خدا، میں موسیٰ، میں کیوں آیا ہوں، میں کیا لے کر آیا ہوں، میں انہیں کیا دینا چاہتا ہوں، میں ان کی زندگیوں کو سنوارنا چاہتا ہوں، میں ان کی عاقبت سنوارنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھ سے دالیں، کھیرے، پیاز، لہسن مانگ رہے ہیں۔ عزادارہ عزیزان من، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی حسین جیسی ہستی جو خیرات و فضائل اور برکات دنیا اور آخرت ہمیں دینا چاہ رہی ہے، ہم اس سے جا کر چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کر آ جائیں۔ بہت چھوٹی چیز، جتنا بڑا ظرف لے کر جائیں گے، جتنی بڑی حاجت ہوگی، آپ حسین سے حسین کو مانگیں، حسین سے حسین کی نصرت کی توفیق کو مانگیں، حسین سے حسین کی نصرت کو طلب کریں کہ یا ابا عبداللہ الحسین، کربلا میں ہم نہیں تھے لیکن تمنا شدید ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، مولا ہمیں بھی دے دے، وہ کامیابی دے دے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ ایسا نہ ہو عزیزان من کہ امام تشریف لے آئیں، امام ہم میں سے ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں اور ہم دروازے نہ کھولیں۔ کیونکہ ہمارے گھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ امام کو ہم اپنے گھر میں جگہ دے سکیں۔ امام گھر میں تشریف لائیں اور ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں کہ مولا 2 منٹ صبر کر جائیے کہ ہم اپنے گھر کو مزین کر لیں۔ ہمارا گھر گناہوں سے آلودہ ہے، ہمارے گھروں میں وہ چیزیں ہیں جو ہم امام کو نہیں دکھا سکتے، گانوں کے کیسٹس ہیں، فلمیں ہیں، ایسے دیواروں پر لگے ہوئے ایسے پوسٹرز، ایسے فریمز، ایسی فوٹوگرافز، ایسی تصویریں موجود ہیں کہ اچانک اگر امام ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو کیا ہم امام کا دروازہ کھولنے کے قابل ہیں؟ ہم اس کی قابلیت نہیں رکھتے۔ یہ نہ ہو اور امام انتظار نہیں کریں گے، امام صرف دق الباب کریں گے، دروازہ کھل گیا سو بسم اللہ، نہیں کھلا بس آپ امام کی نصرت سے نکل گئے، پھر امام کی نصرت کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی، پھر آپ امام کی لشکر میں شامل ہونے کی قابلیت کھو دیں گے، پھر آپ کے پاس یہ قابلیت باقی نہیں رہے گی، پھر آپ اس قابلیت کے قابل نہیں رہیں گے۔ اپنے گھروں کو ہمیشہ تیار رکھیں، خود کو تیار رکھیں۔ میری وہ مائیں بہنیں جو سفر کر رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، روڈ پر وہ ہیں، شیعہ ہیں، مسلمان ہیں، جاننے والی ہیں، دین کے جاننے والی ہیں، ننگے سر ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں، اگر وہ بازاروں میں اور روڈ پر چل رہی ہیں، کیا اچانک سامنے سے اگر امام زمانہ آ گئے اور کہا کہ انا حجت ابن الحسن، وہ کہاں رہیں گی؟ کیا وہ امام کا سامنا کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں، قابلیت کھو دیں گے۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ حسین کی صدا جو بلند ہوئی ہے، حل من ناصر ینصرنا، کربلا سے وہ صدا بلند ہوئی ہے، ظہور مہدی تک یہ صدا جاری و ساری رہے گی۔ حسین نے اپنے لیے مبارز طلب کیے، اپنے مددگار طلب کیے، اور حسین امام زمانہ تک کے ائمہ کے ادوار کے لیے مددگار و ناصر طلب کر رہا ہے۔ حسین کو ناصر کی ضرورت ہے، حسین کو مددگار کی ضرورت ہے، حسین کو باعمل مددگاروں کی ضرورت ہے۔
کون مددگار جو حسین کے پیغام کو آگے بڑھا سکے، جیسے زینب و ام کلثوم نے آگے بڑھایا. جیسے کربلا میں شہادتوں کو دینا آسان تھا حسین کے لیے، علی اکبر کے لیے، قاسم کے لیے، لیکن عزیزان من، چادروں کا، بیویوں کی چادروں کا لٹنا ان کے لیے دیکھنا آسان نہیں تھا. آج کی اس رات میں ابا عبداللہ الحسین کی وہ شہادت پڑھنا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کس قدر غربت اور غریبانہ شہادت میرے ابا عبداللہ الحسین نے حاصل کی. کربلا کی عاشورہ میں امام حسین کی 3 وداعیاں ہیں، 3 وداع ہیں جو ابا عبداللہ الحسین کر رہے ہیں. سب سے پہلا وداع میرے مولا کا امام سجاد سے ہے. امام خیمے میں تشریف لائے، سید سجاد بی بی زینب سے فرماتے ہیں، پھوپھی اماں میرا عصا دے دیجئے کہ میں اپنے بابا حسین کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکوں. امام فرماتے ہیں، سید سجاد آپ بیمار ہیں، تعظیم آپ پر سے ساقط ہے، آپ کھڑے نہ ہوں، میں فقط امانتہائے امامت آپ کو سپرد کرنے آیا ہوں. امام سجاد سے ملاقات کی، وداع کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت حرم سے وداع کا وقت آیا. تمام بیویوں نے حسین کو اپنے حصار میں لیا. کہیں سے صدا آتی تھی واہ حسینہ، کہیں سے صدا آتی تھی واہ ابتا، کہیں سے صدا آتی تھی واہ اخا واہ مظلوم. عزاداروں، ابا عبداللہ الحسین خیمے میں تشریف لائے. جناب زینب سے کہا، زینب میرا کرتا لا دیجئے. زینب فرماتی ہیں، میرے بھیا کیوں نہیں کہتے کہ میرا کفن لا دو. زینب نے پرانا اور کہنا کرتا لا کے امام حسین کو دیا. امام حسین نے اس کرتے کو پہنا اور اس کو مزید چاک کیا. عزاداران ابا عبداللہ الحسین کرتے کو پہنا، حسین روانہ ہونے لگے. وداع کا وقت آیا. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام روانہ ہونا چاہتے ہیں، زینب کبریٰ نے پکارا، اے میرے بھیا حسین اپنا حلقوم مبارک مجھے دکھائیے، میں اماں زہرا کی وصیت پورا کرنا چاہتی ہوں. اماں نے وصیت کی تھی، یا زینب جب حسین آپ سے وداع کے لیے آئیں گے میری جانب سے حسین کے گلے کو چوم لینا. بیوی نے بھائی کے گلے کو چوما. خدایا پروردگارا سب بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھنا. عزاداروں، حسین نے زینب سے کہا، زینب اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، میں آپ کے بازوؤں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. بابا علی نے وصیت کی تھی، یا حسین جب روانہ ہوں گے آخری وداع کے لیے آئیں گے میری جانب سے میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا. بھائی نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا. زینب سے اور اہل بیت حرم سے وداع کر کے حسین خیمے سے باہر آئے. ذوالجناح پر سوار ہوئے. ذوالجناح حرکت نہیں کرتا. امام فرماتے ہیں، ذوالجناح بس آخری سواری ہے، مجھے لے چل مقتل تک، میں جانتا ہوں بہت تھک گیا ہے. ذوالجناح کی آنکھیں اشکبار ہوئی، سر کو نیچے کی طرف خم کیا جیسے کہتا ہو، مولا میرے قدموں کی جانب دیکھیے میں کیسے چلوں. امام نے قدموں میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ننھی سکینہ سموں سے لگی ہوئی ہے، سموں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. عزاداروں، حسین زین سے زمین پر آئے، بچی کو اٹھایا، ایک دفعہ کہنے لگے، سکینہ آج سے جب جہاں ماں سلائے سو جانا، بابا کا سینہ نہ ڈھونڈنا. بچی کہتی ہے، ابا بابا جان بس آج کی رات مجھے اپنے سینے پر سلا لیجئے. شہزادی کو اپنے سینے پہ سلایا، زینب کے حوالے کیا، میرا مولا مقتل کی جانب چلا. عزاداران ابا عبداللہ الحسین، لوگوں نے 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھی، ایسی جنگ کہ کبھی دنیا نے نہ دیکھی ہو. بس ایک وقت آیا، صدا بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الی الجنۃ. بس یہ منزل تھی،
تھی جب ہر طرف سے تیر برسے، کہیں سے نیزے برسے، کہیں سے تلواروں کے وار ہوئے۔ زیارت ناہیہ میں میرا مولا امام زمان مولا حسین کو سلام بھیجتا ہے، میرا سلام ہو میرے جد پر کہ جس کا بدن نہ زین پہ تھا نہ زمین پر، عزاداروں گودال میں سر سجدے میں رکھا۔ ایک منزل ایسی آئی، شمر ملول سینے پر سوار ہوا، گردن کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ راوی کہتا ہے جب بھی وہ گردن پر چھری رکھتا تھا اس کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ عمر سعد پوچھتا ہے شمر تو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، حسین کا سر کیوں قلم نہیں کرتا؟ شمر کہتا ہے جب بھی میں چھری گردن پہ رکھتا ہوں مجھے ایک ماں کے رونے کی آواز آتی ہے، یا ولد حسین، یا ولد حسین، اے میرے بیٹے حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیظلمونہم من الاولین والآخرین۔